أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ سورۃ الفیل کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ فیل غالباً آپ لوگ کو پتہ ہے ہاتھی، ایلیفنٹ کو کہا جاتا ہے، اور ہم سب نے اس کے پورے واقعے سے ہم لوگ واقف ہیں، کیونکہ بچوں کو جب ہم لوگ سٹوریز کروا رہے ہوتے ہیں تو ایئر آف ایلیفنٹ یا عام الفیل کے بارے میں ان کو بہت ابھی سے ہی ہم لوگ بتاتے ہیں، کیونکہ ایک سٹوری کی طرح ہے یہ پوری صورت۔ تو پہلے ہم اس کی انشاءاللہ زمان نزول اور ربط دیکھیں گے، پھر ہم ورڈ ٹو ورڈ ترجمے کی بجائے ہم لوگ پہلے اس کی سٹوری اور پس منظر دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفیل 5 آیتیں ہیں اور یہ سورہ مکی ہے۔ زمان نزول یہ ہے کہ سورۃ الفیل غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے دوسرے دور میں، کیونکہ 4 دور ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، تو یہ دوسرے دور میں اعلان عام کے بعد سمجھے 4 ہجری میں نازل ہوئی۔ جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی ارایت الذی یکذب بالدین میں دیکھا تھا کہ حرف استفہام ہوتا ہے، مگر ادھر یہ قریش کے لیے تنبیہ کے لیے آیا ہے، دعوت غور و فکر کے لیے آیا کہ کیا نہیں دیکھا۔ اس کا کیا ربط ہے پچھلی صورت سے؟ حمزہ ابھی ہم لوگ نے نہیں کی، مگر پچھلی صورت حمزہ ہے، وہ جو کہ بہت ایک طرح سے ہم کہہ لیں کہ سکیری ہے، جس میں قریش کی بد اخلاق اور بخیل قیادت کا ذکر ہے۔ یہاں سورہ فیل میں خانہ کعبہ کے متولی یا کسٹوڈینز، سرداران مکہ جو ہیں، ان پر یہ واضح کیا گیا ہے کہ قریش نے تعمیر کعبہ کے مقصد کو فراموش کر دیا۔ کعبہ اس لیے تعمیر تو نہیں ہوا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی جب تعمیر کی تھی، وہ اس لیے تو نہیں کی تھی کہ اسے بتوں سے بھر دیا جائے۔ تو اس گھر کی جو حفاظت ہے، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ خود لی ہے۔ اور اگر سورہ قریش دیکھی جائے، سورہ فیل میں یہ ہے، تو سورہ قریش میں کیا ہدایت دی گئی ہے کہ انہیں صرف اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، جو ہم نے کی تھی پچھلے ہفتے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ان دونوں صورتوں کا کیا ربط ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ کچھ صحابی ان دونوں صورتوں کو ملا کے پڑھتے تھے، جیسے کہ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ۔ ایلافین مطلب بیچ میں بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا تھا جیسے چبایا ہوا کھایا ہوا بھوسا، مانوس کرنے کے لیے، قریش کو مانوس کرنے کے لیے، قریش کی الفت کے لیے۔ تو یہ کچھ علماء اس کو ملا کے بھی پڑھتے ہیں۔ تو ہم پہلے اس کا پس منظر دیکھتے ہیں۔ پوری صورت پس منظر پہ ہی ہمیں سمجھ آ جائے گی، اور انشاءاللہ پھر ہم آخر میں اس کا ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کرتے ہیں۔ اس کو اگر دیکھا جائے تو کیا نہیں دیکھا تم نے، کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ کیسا کیا؟ یہ کس کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ اس آیت میں دیکھا جائے تو بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، مگر اس کے جو مخاطب ہے نا، مخاطب جنہیں خطاب کیا جا رہا ہے، وہ تمام اہل عرب ہیں، اور ہم بھی سمجھیں اہل عرب پہلے، کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھا نہیں، ابھی کچھ ہی دن پہلے یہ واقعہ ہوا تھا، کچھ ہی سال پہلے یہ واقعہ ہوا تھا، بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ یہ واقعہ جب ہوا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا ہونے والے تھے، بالکل آخری وقتوں میں یہ واقعہ پیش آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونے والی تھی۔ قرآن میں ان ہاتھی والوں کی کوئی تفصیل نہیں ہے کہ یہ لوگ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کس غرض سے آئے تھے، اس لیے کہ یہ واقعہ بالکل ابھی قریبی زمانے میں پیش آیا تھا، عرب کا بچہ اس کو جانتا تھا، اس واقعے کو، اور بہت سے شعر و شاعر، مطلب شاعر نے شعر و شاعری میں بھی اس واقعے کو قلم بند کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں واقعہ مختصراً کیا تھا۔ یمن میں
اہل حبشہ کی عیسائی حکومت تھی. اگر آپ دیکھیں کہ یہ یمن ہے اور یہ حبشہ آج ایتھوپیا کہلاتا ہے. پہلے یہ حبشہ کہلاتا تھا اور آج کے زمانے میں یہ ایتھوپیا کہلاتا ہے. یہیں سے ایلیفنٹس بھی پائے جاتے ہیں کیونکہ ریگستان میں تو آپ کو پتا ہے کیملز، گوٹس یہ سب ہوتے ہیں. ایلیفنٹس یہاں پہ، ہاتھی یہاں پہ آ ہی نہیں سکتے اتنی آسانی سے، یہاں پہ رہ نہیں سکتے. تو ایتھوپیا کا وہ سردار تھا جو کہ یمن میں آ کے بسا. تو ادھر عیسائی حکومت قائم تھی اور اس کا نام تھا ابرہہ. ابرہہ نامی جو شخص تھا وہ حکومت حبشہ کا، سمجھے، یا حکومت حبشہ کا وہ نائب السلطنت مقرر تھا. اور پھر اس نے یہاں پہ آ کے، یمن میں آ کے اس نے اس کو ٹاپل اوور کیا کنگڈم، اور آ کے یہاں پہ سردار بن گیا. تو وہ جو یمن میں اہل حبشہ کی عیسائی حکومت جو تھی، اچھا اس کو جو نا شروع سے بیت اللہ کے جو اثر و رسوخ تھی اور عزت تھی اور عظمت تھی، اس کو بہت بری لگتی تھی. اس کو ہی واز ویری جیلس آف دیٹ کہ کیوں عربوں کو، کیوں قریشیوں کو اتنی عظمت حاصل ہے کہ پوری دنیا وہیں جاتی ہے، اپنے بت بھی وہیں رکھتی ہے، ٹریڈ بھی وہ اتنا فلرش کر رہا ہے. سبحانہ، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت سے نوازا ہے. تو اس نے یہ چاہا کہ عرب بھر میں یمن کے جو دارالخلافہ ہے صنعا، یمن کا دارالخلافہ یعنی کہ جو کیپٹل ہے، ظاہر ہے وہیں زیادہ ٹریڈ ہوتا ہے کیپٹلز میں، تو اس کو بھی وہی حیثیت حاصل ہو جو مکہ کو حاصل ہے. یعنی کہ جو اکنامک، سوشو اکنامک، ٹریڈ، پولیٹیکل فوائد حاصل ہیں ان کو، وہ ہماری حکومت کو بھی حاصل ہونے چاہیے. تو اسی غرض سے اس نے یمن یعنی صنعا جو کیپٹل ہے یمن کا، وہاں پہ ایک عالی شان کلیسا تعمیر کرایا جو کہ چرچ کی طرح ہوتا ہے نا. کلیسا بہت عالی شان، کعبے سے بڑا، کعبے سے خوبصورت، کہ لوگ اس کی چمک دھمک اور شان کو دیکھ کے ادھر کی طرف رخ کریں گے. مگر ہوا کیا، اس کے باوجود لوگ ادھر متوجہ نہ ہوئے. تو بلکہ جب عرب کو اس کا پتہ چلا، عرب قبائل جو سارے قبیلے تھے ان کو پتہ چلا کہ یہ کلیسے کی تعمیر ہو رہی ہے، کیونکہ ظاہر وہ یمن تو جاتے تھے، یمن اور سیریا تو آتے جاتے تھے. تو کیا ہوا، کسی نے خفیہ طور پہ اس کلیسے میں یعنی اس چرچ میں جا کے رفع حاجت کر دی، یعنی غلاظت پھیلا دی. اور ایک دوسری روایت کے مطابق یہ کہ وہاں آگ لگا دی. بس اب کیا تھا، ابراہ کو تو بس کعبے پر چڑھائی کا موقع ہی دے دیا کہ میں نے تو اب اسے تباہ و برباد کرنا ہے، اس کو بہانہ ہاتھ آ گیا. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کیا پتہ اس نے خود ہی یہ سب کچھ کیا، خود ہی آگ لگائی ہو، یا خود ہی کچھ ایسی بے حرمتی کرائی ہو کہ مجھے بس بہانہ مل جائے. بہرحال ابراہ نے کیا کیا کہ کعبہ پر چڑھائی کے لیے 60,000 افراد پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس لشکر میں 9 ہاتھی تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں 12 تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں ایک ہی ہاتھی تھا اور اس کا نام تھا محمود، جو خود وہ اس پہ سوار تھا ابراہ. یہ لشکر مکہ کی طرف روانہ ہوا تو آپ کو پتہ ہے راستے میں لوگوں نے مزاحمت کی. اب کس طرح یہ ہاتھی وہاں گئے اتنا سفر کر کے، یہ اٹس اسٹرینج، کیونکہ ہاتھی کے لیے ڈیزرٹس نہیں بنے تھے، اس لیے وہاں پہ کوئی ہاتھی نہیں ہوتے تھے. ایتھوپیا سے ہاتھی آئے ہوں گے اور وہ کس طرح گئے ہوں گے، تو اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں بس ایک ہی ہاتھی تھا، کیونکہ ہاتھی کو اتنا چارہ پانی، کیونکہ کیمل تو اونٹ تو ماشاءاللہ سٹوریج کی صلاحیت رکھتے ہیں، تبھی اونٹ پہ سفر کیا کرتے تھے. بہرحال وہ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے مکے کی طرف، تو جو عرب کے قبیلے تھے وہ مزاحمت کرتے رہے. لیکن ابراہ کا اتنا بڑا لشکر تھا، 60,000 لوگوں پہ مشتمل، تو ان کے مقابلے میں تو ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. وہ شکست کھاتے رہے، گرفتار ہوتے رہے، شکست کھاتے رہے، گرفتار ہوتے رہے. تو اس میں آگے بڑھتے بڑھتے ابراہ یہ منا اور مزدلفہ کے قریب اس کے درمیان ایک مقام ہے، محصر کہلاتا ہے، یہ عرفہ کے قریب ہے محصر. وہاں اس نے جا کے ڈیرے ڈالے اور کچھ لوٹ مار بھی کی. اسی میں اس وقت جو کعبے کی تولیت تھی وہ عبد المطلب کے ہاتھ میں تھی، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے. تو انہوں نے کیا کیا، عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی اپنے قبضے میں کر لیے. لوٹ مار کر رہے تھے تو 200 اونٹ بھی انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیے، اور اہل مکہ کو پیغام بھیجا کہ ہم تمہیں کچھ کہنے نہیں آئے، ہم تمہارے اونٹوں کو کچھ کرنے نہیں آئے، ہم صرف کعبہ کو ڈھانے آئے. تو آپ ہمیں لڑنے کی اجازت دیں، ہم تو صرف تمہارے سارے جان مال محفوظ رہیں گے، مگر ہم کعبے کو ڈھا کے رہیں گے. اب ابراہ اور عبد المطلب کا مکالمہ دیکھیں کہ اس پیغام پر عبد المطلب ان کے پاس چلے گئے
اور قریش مکہ کو تو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ وہ اب ابرہہ کے لشکر سے بچنے والے نہیں ہیں، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں لشکر آیا۔ تو عبد المطلب نے روانگی سے قبل پہلے ہی لوگوں کو کہہ دیا کہ اپنی حفاظت خود کریں، اپنے جان مال کی حفاظت آپ لوگ خود کریں، اور اپنے مال لے کے آپ پہاڑوں میں چھپ جائیں، کیونکہ یہ بہت بڑی آرمی ہے۔ پھر ان لوگوں نے کعبہ میں جا کر خالصتاً اللہ تعالیٰ سے نہایت خلوص نیت کے ساتھ دعا کی کہ یا اللہ، دیکھیں یہ ہے توکل اللہ کہ ہم اپنے گھر کی آپ اپنے گھر کی یا اللہ خود حفاظت کریں، ہم نہیں کر سکتے، اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا، کیونکہ ہم میں اتنی سکت نہیں۔ تو اس واقعے کے اچھا اس وقت بھی کعبے میں 360 بت موجود تھے، مگر دیکھیں سب نے اپنے معبودوں کو نہیں یاد کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کیا، اللہ سے دعائیں کی کہ یا اللہ ہماری جان و مال کو محفوظ تو ہم رکھیں گے، مگر اللہ کے گھر کو آپ خود حفاظت کریں۔ دس شوز دا پاور آف دعا، کہ ہمیں جب بھی دعا کریں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کے حساب سے دعا کریں، اپنی کیپیبلٹی کے حساب سے دعا نہ کریں۔ جیسا یاد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا دعا کی تھی کہ اس وقت مکہ کیا تھا؟ ڈیزرٹ تھا، اس وقت کیا تھا؟ عرب کچھ بھی نہیں تھا، ریگستان تھا، مگر انہوں نے کیا دعا کی کہ یا اللہ اس سرزمین کو امن کا گہوارہ بنانا، اس سرزمین میں ہر چیز پھلے پھولے۔ اور آج آپ دیکھیں سعودی عرب میں کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی ایسا پھل نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جو سعودی عرب میں نہ ہو، اور کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں جو سعودی عرب میں نہ ہو، اور امن، ماشاءاللہ سبحان اللہ، سب سے زیادہ امن والا شہر مکہ۔ تو دس شوز دا پاور آف دعا۔ اچھا، عبد المطلب جب ابرہہ کے پاس پہنچے تو ابرہہ تو ان کی وجاہت اور ان کی ماشاءاللہ عزت اور جلال دیکھ کے بہت متاثر ہوا، اور اس نے خود آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ تو پوچھا کیا چاہتے ہیں؟ عبد المطلب نے بڑی سادگی سے جواب دیا کہ میں اپنے اونٹوں کی واپسی چاہتا ہوں۔ اس جواب پر ابرہہ اتنا حیران ہوا کہ ساری جو ان کی عزت تھی وہ ان کی نظروں سے گر گئی، کہ میں آپ کے کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں اور آپ نے اس کے متعلق کوئی بات ہی نہیں کی، اور آپ کو اونٹوں کی پڑی ہے۔ عبد المطلب نے بڑے پیار سے جواب دیا، بڑی سادگی سے جواب دیا کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے ان کا مطالبہ کر دیا، کعبے کا مالک میں نہیں، اس کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ سبحان اللہ، توکل اللہ، آپ جانے اور وہ جانے۔ اس جواب پر وہ ابرہہ بہت حیران ہوا۔ خیر اس نے عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے، اور عبد المطلب چلے گئے، اور لوگوں کو پھر اپنی حفاظت کی تاکید کی کہ یہ بہت بڑا لشکر ہے اور تم لوگ اپنی حفاظت خود کرو۔ ابرہہ نے کعبے کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ تو جب لوٹ مار ہو رہی تھی تو ایک بندہ جس کو انہوں نے یرغمال بنایا تھا یا گرفتار کیا تھا، اس کا نام تھا نفیل بن حبیب۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے ہاتھی کے کان کو پکڑ کر، جو محمود ہے اس کے کان کو پکڑ کر کہا تو جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا، کیونکہ تو اللہ کے محفوظ شہر میں ہے۔ یہ کہہ کر اس کا کان چھوڑ دیا۔ ہاتھی یہ سنتے ہی بیٹھ گیا۔ اب وہ لوگ چاہیں کہ ہاتھی آگے جائے، کعبے کی طرف جائے، تو وہ آگے ہی نہ بڑھے، اور اتنا اس کو مارا، اس کو تیر لگائے، اس کو بہت مارتے رہے یہ لوگ، مگر وہ آگے بڑھنے کا نام ہی نہ لیتا۔ جیسے ہی اس کا رخ کعبے کے اپوزٹ کرتے یا اس طرف اس طرف کرتے تو وہ دوڑنے لگتا، مگر جیسے ہی کعبے کی طرف کرتے وہ بیٹھ جاتا، آگے بڑھتا ہی نہیں۔ اسی کشمکش میں لوگ مبتلا تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے ہزاروں کی تعداد میں پرندوں کے جھنڈ اپنے لشکر بھیج دیے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جھنڈ کیسے تھے، یہ پرندے کیسے تھے؟ کہتے ہیں کہ کبوتر سے چھوٹے تھے، اور ان کے پنجے جو تھے وہ سرخ تھے، اور ان کے ہاتھ میں کیا، ان کے کلاز میں اور ان کی بیکس میں کیا تھا، ان کی چونچ میں اور ان کے جو پنجے تھے اس کے اندر کنکریاں تھی، اور بہت زیادہ، جیسے کہتے ہیں ہارڈ کلے کی بنی ہوئی کنکریاں۔ اس کا ہم انشاءاللہ میننگ جب دیکھیں گے آگے ورڈ ٹو ورڈ میں، اس کو میں بتاؤں گی کہ وہ کنکری جس پر بھی پڑتی تھی نا اس کے بدن کو چیر دیتی تھی، زمین میں گھس جاتی تھی، اور یہ لوگ سب دیکھتے جا رہے تھے کہ کیسے برسٹ ہو رہی ہیں ان کی، یا کیسے ان کی سمجھے کہ پھیل رہا ہے، یہ پوری جسم میں پھیل رہی ہیں، اور کچھ لوگوں کے جسم کو ایسے چیرتے ہوئے نکل رہی ہیں، تو لوگ ادھر ادھر بھاگنے شروع ہو گئے، ہاتھی بھاگنے شروع ہو گئے، کچھ لوگ وہیں ہلاک ہو گئے رستے میں، کچھ لوگ آہستہ آہستہ جاتے ہوئے ہلاک ہو گئے، کچھ یمن جا کے ہلاک ہوئے، یعنی کہ بیماری ان کے اندر ایسا کیمیکل تھا، آپ سمجھ لیں کہ وہ اندر سرائیت کر گیا۔
ابرہہ کو تھوڑا ٹائم لگا کیونکہ ابرہہ کو سزا زیادہ دینی منقول تھی، تو وہ فوراً ہلاک نہیں ہوا. اس کے بدن میں ایسا زہر سرایت کیا کہ ایک ایک جو اس کا عضو ہے، ایک ایک پارٹ، باڈی پارٹ سڑ کر گرنے لگا. سبحان اللہ. اور اسی حالت میں اس کو یمن لایا گیا کہتے ہیں، اور پھر سارا بدن اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہہ گیا. اچھا، وہ ہاتھی بان جو ہاتھی پہ تھے، کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت اسما نے ان کو اندھا اور اپاہج بھیک مانگتے مکے کی گلیوں میں دیکھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مطلب their bodies were damaged if not اگر وہ مارے نہیں گئے تو ان کی باڈیز ڈیمیجڈ ہو گئی تھی. اور یہ وہ جو واقعہ ہے یہ کب آیا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 50 دن پہلے محرم میں یہ واقعہ پیش آیا. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ جب حج کے موقع پر یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قافلے کو یہاں مت روکو، تیزی سے چلو کیونکہ اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا تھا. سبحان اللہ. تو اب ہم دیکھتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اس کی.